یاد رکھنا موجودہ معاشرے میں ملاوٹ عام ہے، ہر چیز میں ملاوٹ، حتیٰ کہ اب لوگوں نے ولایت کے اندر بھی ملاوٹ شروع کر دی ہے۔ بعض ولی اصلی ہیں اور بعض ولی نقلی ہیں۔ اصلی وہ ہیں جن کو رب نے ولی بنایا ہے، میرے رب نے ولی بنا دیا ہے۔ نقلی وہ ہیں جو خود ولی بن گئے، رب نے نہیں بنایا، لوگوں کو لوٹنے کے لیے خود بخود ولی بن گئے۔ جو ولی اللہ ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی نظر مرید کے دل پر ہوتی ہے۔ جو لوگوں کو لوٹنے کے لیے خود ولی بن گئے، ان کی نظر دل پہ لگی جیب پر ہوتی ہے۔ جو شریعت کی دھجیاں اڑائے، بھنگ کے دور چلائے، نماز کا مذاق اڑائے، ایسے پیروں کو ہم نہیں مانتے۔ پیر صاحب نے نماز نہیں پڑھی، کہتے ہیں پیر صاحب مدینے میں نماز پڑھتے ہیں۔ روٹی کھانے کے لیے مرید کا دسترخوان جو ہے نا سنبھال کے بیٹھا ہے، کھاون واسطے مرید دسترخوان ملی بیٹھا ہے، پھر نماز نہیں پڑھتے، نماز مدینے میں پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مدینے سے پھر بھوکا کیوں لوٹ آتا ہے پیر صاحب؟ لنگر بھی مدینے سے کھا کے آیا کرے، الحمدللہ وہاں لنگر بھی بہت چلتا ہے۔ یہ تو پیر صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ کسی مرید کو کہ میرے لیے کھانا نہ پکاؤ، میں مدینے شریف سے جو ہے نا وہ لنگر کھا لوں گا۔ نماز پڑھ لے تو لنگر نہیں کھا سکتے؟ ہم نہیں مانتے ایسے نقلی پیروں کو جو شریعت کی دھجیاں اڑائے، بھنگ کے دور چلائے، نماز کا مذاق اڑائے، داڑھی پہ اسرا چلائے، مریدنیوں میں بے پردہ آ کے بیٹھ جائے، پھر کہے میں ولی ہوں۔ ولی نہیں بلکہ بے ایمان ہے۔ کار شیطامی کند نامش ولی، گر ولی این است لعنت بر ولی۔ ہم ہر کسی کو ولی نہیں مانتے، بلکہ ہم اس کو ولی مانتے ہیں جو خود شریعت کا پابند ہو، اور جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے، جو اس کا مرید ہو اسے بھی شریعت کا پابند بنا دے۔ توجہ چاہوں گا، ہم ولی کسے کہتے ہیں؟ ہمیں ہمارے مرشدوں نے، ہمیں اللہ والوں نے بتایا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو گناہ گار کے دل پر نظر کرے تو گناہ گار کے دل سے اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہو، ہر قدم قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک آدمی 10 سال رہا، ایک دن بغیر اجازت کی محفل سے اٹھ کے جانے لگا۔ پیر صاحب کو پتہ چل گیا کہ یہ مرید آج روٹ کے جا رہا ہے، فرمایا اسے بلا کے لاؤ۔ وہ آ گیا تو آپ نے فرمایا آج کیوں روٹ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں آپ کی خدمت میں 10 سال رہا پر میں نے آج تک کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر، اگر آج کا کوئی مرید ہوتا کرامت نہ بھی دیکھتے، اپنی طرف سے کوئی کرامت گھڑ لیتا، مرید بھی خوش، پیر بھی خوش کہ میری جو ہے نا وہ کرامتیں بیان ہو رہی ہیں۔ لیکن میں آپ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہے نا ایک مرید کی بات سنا رہا ہوں۔ پیر صاحب نے کہا کیوں ہم سے روٹ کے جا رہے ہو؟ کہا پیر صاحب میں نے آپ کی خدمت میں 10 سال گزار دیے لیکن 10 سالوں میں کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ قبلہ پیر صاحب نے فرمایا، سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا تو نے میرے پاس دن رات 10 سال گزارے تو بتاؤ 10 سالوں میں کرامت نہیں دیکھی نا، تو ان 10 سالوں کے اندر شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھا ہے؟ فرمایا پیر کے لیے کرامت ضروری نہیں لیکن شریعت کی اتباع ضروری ہے۔ حضرت میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کی نماز تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو پتھر پر نظر کرے تو ہیرا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ موجودہ دور میں ہر جانب جاہل پیروں اور جیلی صوفیوں کا ڈیرا ہے۔ نادان لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا مال ان پر لٹاتے ہیں، پھر جب ہوش آتا ہے تو چیخ اٹھتے ہیں کہ پیر صاحب نے ہمیں لوٹ لیا ہے، ہمارا مال کھا لیا ہے، ہماری عزت پامال کر دی۔ اس لیے امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جاہل فقیروں پیروں سے بیعت کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ ہمیشہ فرمایا کہ ہمیشہ سنی صحیح العقیدہ عالم اور پابند شریعت پیر سے بیعت کی جائے۔ چنانچہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جاہل فقیر کا مرید ہونا شیطان کا مرید ہونا ہے، یعنی جاہل پیر کا مرید ہونا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا شیطان کا مرید ہونا ہے۔ جواب ارشاد فرمایا بلا شبہ جاہل فقیر کا مرید ہونا شیطان کا مرید ہونا ہے۔ ملفوظات شریف کے اندر جو ہے نا آپ کا یہ فرمان موجود ہے۔ بیعت کے لیے آپ نے جو ہے نا ایک معیار مقرر فرمائی ہے کہ فرمایا جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں اس کی بیعت کرو۔ بیعت اس شخص سے کرنا چاہیے جس میں 4 باتیں ہوں ورنہ بیعت جائز نہیں ہوگی۔ نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو۔ اگر وہ سنی نہیں ہے، کوئی بد مذہب وہابی شیعہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔
کوئی بد مذہب ہے تو اس کے ہاں بیعت کی اجازت نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے کہ فرمایا کم از کم اتنا علم ضروری ہے کہ بلا کسی کی مدد اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے خود نکال سکے، کتابوں سے خود حل کر سکے، اپنا مسئلہ جو ہے نا وہ نکال سکے۔ تو اللہ اکبر، اس کا مطلب یہی ہے کہ فرمایا جاہل ان پڑھ جو ہے نا وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے نا وہ متصل ہو، اس کا جو سلسلہ ہے کڑی بکڑی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، درمیان میں جو ہے نا وہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، منقطع نہ ہو، اور وہ درمیان میں ایسا نہ ہو کہ اس کا سلسلہ جو ہے نا وہ کہیں رک جائے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کڑی بکڑی، وہ اپنے پیر کا مرید، وہ اپنے پیر کا مرید، اسی طرح غوث پاک تک، مولا علی تک، حضور تک یہ سلسلہ جو ہے نا وہ کیا ہو، ملا ہوا ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ فاسق اعلانیہ، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ جو اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے تو اس کی بیعت کرنی جائز نہیں ہے۔ جو اعلانیہ نماز نہ پڑھے، اعلانیہ گناہ کرے اور بد مذہبوں کے سٹیجوں پر جائے اور بد مذہبوں کی تعظیم کرے، اور جو ہے نا اعلانیہ داڑھی شیو کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ایسے پیروں کے پاس مت جاؤ اور ان کے ہاں بیعت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی شرط نہ پائی جائے تو اس کی بیعت جائز نہیں ہے۔ اور موجودہ دور میں اہل سنت کو جو نقصان ان 2 نمبر